إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة صدق الله مولانا العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ہر قسم کی حمد و ثنا، ہر قسم کی بڑائی کبریائی، بادشاہی شہنشاہی، تنہائی یکتائی اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے سزاوار ہے جس نے ہم تمام کو اپنے کرم سے اپنے گھر میں جمع ہو کر دین کی بات کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی. کروڑوں درود و سلام نازل ہوں سرکار دو عالم فخر بنی آدم تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر جن کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو وجود بخشا ہے. رحمت اور بخشش کی دعا ہے آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر، تابعین و تبع تابعین ائمہ مجتہدین پر اور قیامت تک آنے والے آپ کے متبعین پر. محترم بزرگ و عزیز دوستو، گزشتہ جمعہ یہ بات عرض کی گئی تھی کہ مسلمانوں کو آپس میں کس طرح رہنا چاہیے اور ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کیا حقوق ہیں جن حقوق کو ادا کرنے کی وجہ سے مسلم معاشرہ آپس میں مضبوط ہوتا ہے. تو اسلامی بھائی چارے کے عنوان سے گزشتہ جمعہ کچھ باتیں عرض کی گئی تھی اور ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کیا حقوق ہیں
ان میں سے پہلا حق میں نے گزشتہ جمعہ بیان کیا تھا کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ ایمان کی نسبت پر محبت ہونی چاہیے۔ یہ پہلا حق ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، جنت میں تم داخل نہیں ہو سکتے اس وقت تک جب تک کہ تم ایمان نہ لے آؤ، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تمہارے ایمان کا اعتبار نہیں ہے اس وقت تک، اور تمہارے ایمان میں کمال پیدا نہیں ہو سکتا اس وقت تک، تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک کہ تمہارے اندر ایک دوسرے کے لیے محبت کے جذبات نہ ہوں۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے اپنے اندر جب تک محبت کے جذبات نہیں رکھتا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس وقت تک تمہارے ایمان کا اللہ کے ہاں اعتبار نہیں ہے، ایمان میں کمال ہو ہی نہیں سکتا اور وہ کامل مومن ہو نہیں سکتا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا کہ آپس میں محبت کیسے پیدا ہوتی ہے، آپس میں محبت کے پیدا ہونے کے کیا اسباب ہیں اور کیا اعمال ہیں۔ گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیے تھے کہ آپس میں خوب سلام کرنا، ہر ملنے جلنے والے کو آپس میں سلام کرنا، چاہے ہم اس کو پہچانتے ہوں یا نہ پہچانتے ہوں۔ اگر ہمیں یہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ مسلمان ہے، ایمان والا ہے، تو جان پہچان سے اوپر اٹھ کر کے ہمیں سلام کرنا چاہیے، سامنے والے کے سلام کا انتظار نہیں کرنا چاہیے بلکہ سلام میں خود پہل کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو سلام میں پہل کرتا ہے وہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے اندر تکبر نہیں ہے۔ جو متکبر ہوتا ہے، جس کے اندر اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی بیماری ہوتی ہے، وہ سلام میں پہل نہیں کرتا بلکہ سامنے والے کے سلام کا انتظار کرتا ہے کہ وہ مجھے سلام کرے، میں اس کو کیوں سلام کروں۔ تو ایک عمل یہ ہے کہ آپس میں خوب سلام کو عام کریں۔ دوسرا عمل اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سلام کے بعد مصافحہ کیا کریں، کہ مصافحے کی وجہ سے دشمنیاں ختم ہوتی ہیں، دلوں کا کینہ ختم ہوتا ہے، دلوں میں جو بغض ہوتا ہے وہ بغض ختم ہوتا ہے۔ لیکن مصافحہ سلام کے بعد ہونا چاہیے، صرف مصافحہ شریعت میں مطلوب نہیں ہے، جس سے بھی ہماری ملاقات ہو پہلے سلام کرنا چاہیے، پھر اس کے بعد مصافحہ کرنا چاہیے۔ تیسرا عمل اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ آپس میں ہدیہ لیا دیا کرو، اس کی وجہ سے بھی محبت پیدا ہوگی اور دلوں میں جو تلخیاں، ایک دوسرے کے لیے جو بدگمانیاں ہیں، وہ بھی آپس میں ہدیہ لینے دینے کی برکت سے ختم ہو جائیں گی۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، یہ مسلمانوں کا آپسی حق ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ایمان کی نسبت پر، ایمان کے رشتے کی بنیاد پر، اللہ کی رضا کے لیے وہ اس سے محبت کرے، اور اس کے محبت کے پیدا ہونے کے اسباب یہی اللہ کے نبی نے بیان فرمائے۔ آپ کسی کو بار بار سلام کریں، خود بخود اس کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ کسی سے آپ مصافحہ کریں، وہ آپ سے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ کسی کو ہدیہ لے دے کر کے دیکھیں، اس کے دل میں ایک دوسرے کے لیے جگہ بن جاتی ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی نے اسباب اور اعمال بتائے ہیں آپس میں محبتیں پیدا ہونے کے لیے۔ ضرورت ہے کہ محبتوں کو رواج دیا جائے اور دلوں سے نفرتیں، عداوتیں، بغض اور کینہ ختم کیا جائے۔ اللہ کے نبی نے اس کی یہ ترغیب دی ہے۔ تو آپس میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے محبت کرتا ہے تو اس کے حدیث میں فوائد بیان کیے گئے، اس پر ہمیں کیا ملتا ہے اور ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے کہ ہم کسی مسلمان سے محبت کریں گے۔ تو روایتوں میں آتا ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ایمان کی بنیاد پر، اسلام کے رشتے کی بنیاد پر، اللہ کی رضا کے خاطر، اللہ کو راضی کرنے کی غرض سے کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس سے محبت فرماتے ہیں۔
تو آپس میں محبت کا فائدہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ اس سے محبت فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ادریس خولانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے مشہور صحابی رسول حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں آپ سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہوں۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا واقعتاً اللہ کی رضا کے لیے تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ تو حضرت ابو ادریس خولانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جی ہاں، واقعی اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہوں۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پھر تو تمہارے لیے خوشخبری ہو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وجبت محبتی للمتحابین فیّ والمتجالسین فیّ والمتزاورین فیّ والمتبادلین فیّ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد نقل فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری محبت واجب ہے اس بندے کے لیے، ان دو بندوں کے لیے جو آپس میں میرے لیے محبت رکھتے ہیں، جو آپس میں میری رضا کے لیے محبت کرتے ہیں اور آپس میں میری رضا کے لیے تعلق رکھتے ہیں، والمتجالسین فیّ، اور ایک دوسرے کے ساتھ میرے لیے میری رضا کے لیے مل بیٹھتے ہیں، والمتزاورین فیّ، اور میری محبت واجب ہے ایسے دو بندوں کے لیے جو آپس میں ملاقات میری رضا کے لیے کرتے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ کے نبی نے فرمایا والمتبادلین فیّ، اور میری محبت واجب ہے ان بندوں کے لیے جو آپس میں ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں میری رضا کے لیے۔ میرے عزیز دوست بزرگوں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے محبت کرتا ہے، اللہ اس سے محبت فرماتے ہیں۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ آپس میں مل بیٹھتا ہے، اس کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتے ہیں۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملاقات کرتا ہے اللہ کی رضا کے خاطر، اللہ کے دین کے خاطر، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت فرماتے ہیں۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر اپنا مال خرچ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت فرماتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی اپنے ایک مسلمان بھائی سے ملنے کے لیے اس کی بستی کی طرف روانہ ہوا، اس کے گاؤں کے لیے نکلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستے میں ایک فرشتے کو مقرر فرمایا، جب وہ آدمی اس فرشتے پر سے گزر ہوا، اس کا وہاں سے گزر ہوا، وہ وہاں سے گزرا، تو فرشتے نے اس سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ یہاں بستی میں میرا ایک مسلمان بھائی ہے، اس سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ تو فرشتے نے پوچھا هل لك علیہ من نعمت تربها، کیا اس کا تم پر کوئی احسان ہے جس احسان کے بوجھ تلے دب کر تم اس کے پاس جا رہے ہو، اس کے احسان کی وجہ سے تم ملاقات کے لیے جا رہے ہو؟ آدمی کسی پر احسان کرتا ہے تو جس پر احسان کیا جاتا ہے وہ احسان کرنے والے کا غلام بن جاتا ہے۔ عربی میں مقولہ ہے، مشہور ہے کہ الانسان عبید الاحسان، انسان احسان کا غلام ہے۔ کوئی آدمی کسی پر احسان کرتا ہے، اس کی مجبوری میں اس کا ساتھ دیتا ہے، اس کی ضرورتوں کے وقت میں اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا انتظام کرتا ہے، تو یہ فطری بات ہے کہ احسان کرنے والے کے لیے اس کے دل میں جگہ بن جاتی ہے۔ تو فرشتے نے پوچھا کہ تم جا رہے ہو اتنا لمبا سفر کر کے اور ایک بستی میں جا رہے ہو ملاقات کے لیے، کیا اس کا کوئی احسان ہے جس کی وجہ سے تم جا رہے ہو؟ تو اس آدمی نے کہا احسان وحسان کی کچھ بات نہیں ہے، بلکہ میں اللہ کی رضا کے لیے اس سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں۔ تو فرشتے نے کہا انی رسول اللہ الیک، کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تمہاری طرف بھیجا ہے یہ پیغام سنانے کے لیے اور یہ بات بتانے کے لیے کہ بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيهِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تم سے
سے محبت کا اعلان کرتے ہیں جیسے تم اس بندے سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہو۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، ایک مسلمان آپس میں دوسرے مسلمان سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہے، اللہ کے دین کے خاطر اس سے ملاقات کرتا ہے اور اللہ کو خوش کرنے کے خاطر اس پر خرچ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت فرماتے ہیں۔ تو یہ پہلا فائدہ ہے کہ آدمی ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے محبت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں سے محبت فرماتے ہیں۔ دوسرا فائدہ حدیث میں بیان فرمایا گیا کہ اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے اللہ کو راضی کرنے کے خاطر اور اللہ کی خوشی کے خاطر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے خاطر محبت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایمان کی حلاوت عطا فرماتے ہیں، ایمان کی مٹھاس عطا فرماتے ہیں، ایمان کی لذت عطا فرماتے ہیں۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، 3 عادتیں اور 3 خصلتیں ایسی ہیں جس کسی شخص میں وہ موجود ہوتی ہیں تو ان عادتوں اور ان خصلتوں کے موجود ہونے کی وجہ سے وہ ایمان کی مٹھاس کو پا لیتا ہے، وہ ایمان کی لذت کو پا لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایمان کی حلاوت عطا فرماتے ہیں۔ ان 3 خصلتوں میں سے اللہ کے نبی نے ایک خصلت بیان فرمائی، ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ، کہ آدمی کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ اللہ کے خاطر کسی سے محبت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایمان کی مٹھاس عطا فرماتے ہیں، ایمان کی حلاوت عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ دوسرا فائدہ ہے۔ تیسرا فائدہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر مسلمان دوسرے مسلمان سے اللہ کے دین کے خاطر اور اللہ کی رضا کے خاطر اللہ کو خوش کرنے کے لیے کسی سے محبت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرماتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی یقول یوم القیامت این المتحابون بجلالی اليوم اظلهم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، سوال فرمائیں گے اور اعلان فرمائیں گے میدان محشر میں کہ میرے خاطر محبت کرنے والے، میری رضا کے لیے ایک دوسرے سے آپس میں تعلق رکھنے والے اور میری رضا کے خاطر ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے والے آج وہ کہاں ہیں؟ آج میں انہیں اپنے سائے میں سے ان کو سایہ عطا کروں گا جس دن میرے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہے۔ مشہور حدیث ہے، بہت سو نے سنا ہوگا، آپ حضرات نے بھی سنا ہوگا، 7 قسم کے آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کا سایہ عطا فرماتے ہیں۔ ان میں سے 2 بندے ایسے ہیں کہ جن کا آپس میں ملنا جلنا، اٹھنا بیٹھنا اور ان کا جدا ہونا وہ اللہ کے خاطر ہو، اللہ کی رضا کے خاطر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے 2 بندوں کو بھی عرش کا سایہ عطا فرماتے ہیں۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، مسلمانوں میں آپس میں ایک دوسرے کے لیے محبت کے جذبات ہونا چاہیے۔ جہاں مسلمانوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ہوتی ہے تو وہاں ان ایک دوسرے کے لیے دلوں میں جگہ بنتی ہے، پھر ان کا آپس میں تعلق مضبوط ہوتا ہے، اور یہ محبت کرنے کی وجہ سے محبت کرنے والے کا بھی فائدہ ہے، اللہ کی محبت اس کو نصیب ہوتی ہے، ایمان کی حلاوت اس کو عطا ہوتی ہے، عرش کا سایہ اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، اگر کسی سے اللہ کے دین کے خاطر اور اللہ کی رضا کے لیے کسی سے محبت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کو بتا دینا چاہیے کہ مجھے آپ سے اللہ کی رضا کے لیے محبت ہے، مجھے آپ سے اللہ کی رضا کے لیے محبت ہے۔ کسی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں عرض کیا کہ مجھے فلاں سے اللہ کی رضا کے لیے محبت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تم نے اس کو خبر کر دی ہے، اس کو بتا دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے بتایا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ اس کو اس کی اطلاع کرو۔ تو کسی سے اللہ کے لیے محبت ہوتی ہے تو اس کو اطلاع کرنا چاہیے، بتا دینا چاہیے کہ مجھے آپ سے اللہ کی رضا کے لیے محبت ہے۔ جیسے میں نے واقعہ سنایا کہ حضرت ابو ادریس خولانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت معاذ بن جبل
جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھے آپ سے اللہ کے لیے محبت ہے۔ تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے آپس میں محبت کا تعلق رکھیں، آپس میں محبت کریں، یہ پہلا حق ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر۔ دوسرا حق علماء نے لکھا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا ہمدرد ہونا چاہیے، غمخوار ہونا چاہیے، خیرخواہ ہونا چاہیے۔ مسلمانوں آپس میں ایک دوسرے کے لیے خیرخواہی کے جذبات ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خیرخواہ ہو، یہ شریعت میں مطلوب ہے، اور اللہ بھی چاہتے ہیں اور اللہ کے نبی بھی چاہتے ہیں کہ اگر کوئی تکلیف میں ہے، کوئی مصیبت میں مبتلا ہے، پریشانی میں مبتلا ہے، تو یہ مسلمان کی شان ہرگز نہیں ہو سکتی کہ کوئی مسلمان پریشان ہے تو اس کی پریشانی کا دوسرے کو احساس ہی نہ ہو، کوئی تکلیف میں ہے تو اس کی تکلیف کا دوسرے کو احساس ہی نہ ہو، تو یہ ایمان والے کی شان ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی نے حدیثوں میں ترغیب دی ہے اور علماء نے لکھا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا ہمدرد ہونا چاہیے، غمخوار ہونا چاہیے، خیرخواہ ہونا چاہیے، اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھے، اس کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھے، اس کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھے، اس کی مصیبت کو اپنی مصیبت سمجھے۔ اور جہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت اور وسعت عطا فرمائی ہے، اس کی ضرورت اور اس کی تکلیف کے دور کرنے کا انتظام کرنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان معه فضل ظہر فلیعد به علی من لا ظہر له۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے پاس ضرورت سے زائد سواری ہو، اضافی سواری ہو، اس کی ضرورت سے زائد ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ ایسے شخص کو وہ سواری دے دے جس کے پاس سواری نہ ہو۔ وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِّنْ زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے پاس کھانے پینے کا سامان ضرورت سے زائد ہو، اس کو چاہیے کہ وہ ایسے شخص کو دے دے جس کے پاس کھانے پینے کا سامان نہ ہو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری اور کھانے پینے کے سامان کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزوں کو آپ نے ذکر فرمایا، تو ہم نے سمجھا، یہاں تک اللہ کے نبی نے ترغیب کی، صحابہ کہتے ہیں ہم نے سمجھا کہ ضرورت سے زائد چیز میں ہمارا کوئی حق ہی نہیں ہے، ضرورت سے جو چیز ہمارے پاس زائد ہے گویا اس میں ہمارا حق ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے صحابہ کا مزاج بنایا تھا، صحابہ کی طبیعت میں یہ بات داخل کی تھی کہ ضرورت سے زائد جو تمہارے پاس کوئی چیز ہے تو اللہ نے اس میں کسی کا حق رکھا ہے، اس حق کے ادا کرنے کا اہتمام کیا جائے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، صحابہ کرام کے بے شمار واقعات ہیں، بے شمار واقعات ہیں کہ صحابہ کس طرح آپس میں ہمدردی کا اظہار کرتے تھے، کس طرح آپس میں ایک دوسرے کے لیے خیرخواہی کے جذبات رکھتے تھے، اور کس طرح صحابہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے غمخوار تھے۔ کاش آج مسلمان بھی ایسے جذبات اپنے اندر پیدا کریں، ایسے ایک دوسرے کے لیے غمخواری اپنے اندر پیدا کریں، تو مسلمانوں کے سارے مسائل آپس میں خود بخود حل ہو سکتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، بڑے صحابی میں ان کا شمار ہے، اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان صحابہ میں سے ہیں جن 10 صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیک وقت جنت کی خوشخبری دنیا میں سنائی ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عبد الرحمن ابن عوف جنتی ہے، اور مالدار صحابہ میں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار مال ان کو عطا فرمایا تھا، اور بڑی تجارت ان کی چلتی تھی، لیکن جب ہجرت کر کے مدینہ گئے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے آئے ہوئے مہاجرین کا مدینے کے صحابہ کے ساتھ بھائی چارہ قائم فرمایا، اس لیے کہ مکے سے صحابہ اپنا گھر بار چھوڑ کر اور اپنی جائیدادیں چھوڑ کر اللہ کے دین کے خاطر، اللہ کو راضی کرنے کے خاطر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ ہجرت کر کے آ گئے تھے۔
صحابہ نہتے تھے، خالی تھے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے صحابہ میں سے ایک ایک صحابی کے ساتھ مکے سے آئے ہوئے ایک ایک صحابی کا تعلق قائم فرمایا، بھائی چارہ قائم فرمایا کہ تم ان کی ضرورتوں کا انتظام کرو، تم ان کی ضرورتوں کا خیال رکھو۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں مدینے کے جو انصار صحابہ تھے ان میں سب سے زیادہ مالدار صحابی حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھائی چارہ قائم فرمایا، اور مدینے کے صحابہ نے جو تعاون فرمایا ہے، مدینے کے صحابہ نے جو مکے سے آئے ہوئے مہاجرین کے ساتھ تعلق کا اظہار فرمایا ہے، قیامت کی صبح تک کوئی اس کا نمونہ پیش نہیں کر سکتا۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ عبد الرحمن بن عوف، تم جانتے ہو کہ میں انصار میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، اور خود مدینے کے انصار صحابہ کو بھی اس کا علم ہے، اللہ کے نبی نے میرے ساتھ تمہارا بھائی چارہ قائم فرمایا ہے، تو اب سنو کہ میں اپنے مال کے 2 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ تم لے لو، ایک حصہ میرے پاس رہے گا، اور میری 2 بیویاں ہیں، 2 بیویوں میں سے جو تمہیں بھلی لگے، جو تمہیں پسند آئے تم کہہ دو، میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، جب اس کی عدت پوری ہو جائے تو تم اس کے ساتھ شادی کر لینا۔ میرے عزیز و دوست بزرگو، میرا بولنا آسان ہے، آپ کا سننا آسان ہے، تصور کر کے دیکھیں کیا قیامت کی صبح تک کوئی اس طرح کا بھائی چارہ قائم کر سکتا ہے، کوئی اس کا نمونہ پیش کر سکتا ہے؟ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے گویا نمونہ پیش فرمایا۔ جب سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، بارک اللہ لک فی اہلک و مالک، کہ اے سعد بن ربیع، اللہ تمہارے اہل و عیال میں، تمہارے مال و منال میں اللہ برکت دے، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم مجھے بازار کا راستہ بتاؤ، میں تاجر ہوں، تجارت کر کے اپنا انتظام کر لوں گا۔ چند ہی دنوں میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں بھی تجارت کر کے انہوں نے اپنا انتظام کر لیا۔ پھر اس کے بعد مدینے کے ایک انصاری عورت سے آپ نے شادی فرمائی، لمبا واقعہ ہے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگ کو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کس طرح آپس میں ایک دوسرے کے لیے ہمدرد تھے، صحابہ کس طرح آپس میں ایک دوسرے کے لیے ہمدرد تھے، اور کس طرح ایک دوسرے کا خیال کیا کرتے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خیال کرتا تھا، ضرورت مند کا ان کے اندر احساس تھا، جبکہ آج حال یہ ہے کہ آدمی صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے، اپنی فکر کرتا ہے، اپنے اہل و عیال کے بارے میں سوچتا ہے۔ نوبت تو یہاں تک پہنچی ہے کہ ضرورت سے زائد چیزیں گھروں میں پڑی پڑی خراب ہو جاتی ہیں، لیکن ضرورت مندوں کو نہیں دی جاتی، گھروں میں سڑ جاتی ہیں، خراب ہو جاتی ہیں، پھر ان کو کوڑا کرکٹ میں پھینک دیا جاتا ہے، پھر ان کو کچرے کے حوالے کر دیا جاتا ہے، لیکن کسی ضرورت مند کے حوالے نہیں کیا جاتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک وقت وہ تھا کہ جب کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی پر درہم اور دینار کو ترجیح نہیں دیتا تھا، ایک وقت وہ تھا کہ جب کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی پر درہم اور دینار کو ترجیح نہیں دیتا تھا۔ کیا مطلب ہے کہ درہم و دینار کی کوئی اہمیت نہیں تھی، اپنے مسلمان بھائی کی اہمیت تھی، اس کا کوئی تقاضا آتا، اس کی کوئی ضرورت کا احساس ہوتا تو فوراً اپنا پورا مال اس پر لٹانے کے لیے صحابہ تیار ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آخری دور کا قصہ بیان کرتے ہیں، آج حال یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی سے زیادہ درہم و دینار ہمیں پسند ہیں، درہم و دینار ہمیں پسند ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کتنے ہی پڑوسی ایسے ہوں گے جو قیامت کے دن اپنے پڑوسیوں کے ساتھ چمٹے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، یا ربی قد اغلق بابہ دونی فمنع معروفہ، اے پروردگار یہ میرا پڑوسی تھا، صاحب استطاعت تھا، صاحب حیثیت تھا، میری ضرورت کے سلسلے میں اس کو علم بھی تھا، اس کو احساس بھی تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے میرے سامنے
کر کے اپنی عطا اور بخشش سے مجھے محروم کر دیا، اس نے میرا حق ادا نہیں کیا، پڑوس کی وجہ سے جو حق اس پر عائد ہوتا ہے اس نے میرا حق ادا نہیں کیا۔ صحابہ کس طرح اپنا حق ادا کرتے تھے اور کیسے ایک دوسرے کا خیال کرتے تھے۔ ضرورت سے زائد چیز دینے کی بات تو بہت دور کی تھی، صحابہ اپنی ضرورت کی چیزیں بھی قربان کر دیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما خود فرماتے ہیں کہ ایک صحابی کے گھر میں بکرے کا سرا ہدیے میں پیش کیا گیا۔ جب ان کے گھر میں وہ پہنچا تو وہ صحابی ہدیہ لانے والے سے کہنے لگے کہ میرے پڑوس میں میرا ایک بھائی ہے، وہ مجھ سے زیادہ عیالدار ہے، اس کے بچے زیادہ ہیں، وہ مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہے، آپ اس کو اس کے حوالے کر دیں، ان کو ہدیہ دے دیں، زیادہ بہتر ہے۔ وہ لے کر ہدیہ دینے والا دوسرے صحابی کے پاس گیا، دوسرے صحابی نے پھر تیسرے کا پتہ بتایا، تیسرے نے چوتھے کا پتہ بتایا، اسی طرح وہ 7 گھروں کے میں پھرتا ہوا پھر پہلے صحابی کے پاس واپس آ گیا۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، جب یہ واقعہ پیش آیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا اور یہ آیت نازل فرمائی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ صحابہ کی یہ صفت اور یہ خوبی ہے کہ وہ خود محتاج ہوتے ہوئے، خود ضرورت مند ہوتے ہوئے، خود کی ضرورت کا احساس رکھتے ہوئے وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیا کرتے ہیں۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، مسلمانوں کا معاشرہ کیسا ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کے معاشرے میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا ہمدرد ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ پڑوسی مر رہا ہے تو مرنے دے، وہ ضرورت مند ہے تو اس کی ضرورت کو وہ جانے، وہ پریشان ہے تو اپنے پریشانی کو وہ جانے، مجھے اس سے کیا لینا دینا ہے۔ یہ ایمان کے تقاضے کے خلاف ہے، مسلمان کی شان کے خلاف ہے۔ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، ایمان کے تقاضوں کو سمجھ کر کوئی پریشان ہے تو اس کی پریشانی کا ہمیں احساس ہونا چاہیے۔ حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق جتنے لوگوں کو بھی عطا ہوا ہے، حضرت فضیل ابن عیاض فرماتے ہیں میرے خیال میں نماز اور روزے کی کثرت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ سخاوت اور دلوں کی صفائی، سخاوت اور دلوں کی صفائی اور ایک دوسرے کی خیر خواہی کی وجہ سے عطا ہوا ہے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق جو عطا ہوتا ہے وہ اللہ کے بندوں کے ساتھ خیر خواہی کرنے کی وجہ سے عطا ہوتا ہے۔ تو آپس میں مسلمانوں کو ایک دوسرے کا ہمدرد ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو مالدار ہے وہ صرف اپنا مال خرچ کرتا رہے، اسے نماز روزے سے لینا دینا نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ سخاوت کی اہمیت اور ایک دوسرے کی ہمدردی کے جذبات کی اہمیت اور دلوں کی صفائی کی اہمیت کو بتانا مقصود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق اس سے زیادہ نصیب ہوتا ہے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، یہ دوسرا حق ہے مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کہ آپس میں یہ ایک دوسرے کے لیے ہمدردی کے جذبات ان کے اندر ہو، ایک دوسرے کے لیے یہ خیرخواہ ہو، ایک دوسرے کے یہ غمخوار ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسعت عطا فرمائی ہے، کوئی پریشان حال نظر آئے تو اس کی پریشانی کو دور کریں، کوئی مصیبت زدہ ہے تو اپنی استطاعت کے مطابق اس کی مصیبت کو دور کریں۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ مسلمان کو کسی کی تکلیف کا احساس ہونے کے باوجود بھی وہ بے حس ہو کر چھوڑ دے کہ اس کی تکلیف ہو جانے، ہمیں کیا لینا دینا ہے۔ تو یہ ایمان کے تقاضے کے بھی خلاف ہیں اور ایک مسلمان کی شان کے بھی خلاف ہے، اور بھی حقوق ہیں جو معرض کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، سچا اور پکا مسلمان اور حقیقی مسلمان بن کر جینے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔